یہ سورہ حلقہ کا یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے، سب کو معلوم ہے نا۔ اور ابھی میرے عزیز دوست اشرف عباس جو سلام سنا رہے تھے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سورہ کوثر بھی جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا۔ خاتون جنت باواز بلند صلوات۔ تو ابھی ہم سورہ حلقہ پر بھی پہنچیں گے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ۔ خدا کی قسم یہ جنگ بیان کر رہا تھا نا میں، اور جنگ بیان کروں گا۔ مکے تک تو صرف مشرک سے جھگڑا تھا، اور مدینے آنے کے بعد رسول کو دو محاذوں پر جنگ کرنی پڑی۔ ایک تلوار کا محاذ اور دوسرا آل محمد کے فضائل کا محاذ۔ یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ پیغمبر تو دو محاذوں پر جنگ کرنی پڑی ہے، آل محمد کی فضیلتوں میں جنگ کرنی پڑی۔ اب پیغمبر کے زمانے کو چھوڑو، بہت دنوں کی بات ہے، بہت دنوں کی بات ہے، بہت دنوں کی بات ہے۔ امام 12ویں غائب ہو چکے ہیں، اور خلیفہ وقت کے دربار میں بحث ہو رہی ہے کہ مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے، مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے۔ جانتے ہو فیصلہ کیا ہوا؟ اس نے علماء سے پوچھا، علماء کو بٹھانے کا شوقین بادشاہ تھا، اس نے علماء سے پوچھا کہ بھائی تمہاری رائے کیا ہے کہ مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے؟ کہا کہ بھائی کچھ سوچنے کی مہلت تو دے، کہا کل بتانا۔ دوسرے دن جب علماء آئے تو کہا کہ بتاؤ مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ علماء نے بالاتفاق سے جواب دیا کہ مریم افضل ہے۔ کہا بھائی دیکھو میں دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانتا۔ کہا امیر ہم دو دلیلیں لائے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن نے مریم کی طہارت کا اعلان کیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، طہرک واصطفاک کے علی نساء العالمین، مریم اللہ نے تمہیں طاہر کیا ہے، طہرک، ٹھیک۔ فاطمہ کے لیے کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے مریم افضل، نعوذ باللہ فاطمہ کمتر۔ کہا کوئی اور بھی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن میں 19واں سورہ ہے سورہ مریم، فاطمہ کے لیے تو ایک بھی سورہ نہیں ہے، اس لیے مریم افضل ہیں، فاطمہ نعوذ باللہ کمتر ہیں۔ اس بھرے ہوئے دربار میں ایک ایسا بھی بیٹھا تھا جس نے اس جملے کو برداشت نہیں کیا، اور وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امیر یہ تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء، تیرے دسترخوان پہ پلنے والے علماء غضب خدا کا اتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ مریم کو فاطمہ سے افضل قرار دیتے ہیں۔ کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ بھئی پوچھنا تو ہے، بھرا ہوا دربار ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص غضبناک ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ پوچھتا ہے، میری نگاہ میں مریم میں اور فاطمہ میں وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے۔ خاتون جنت باواز بلند صلوات۔ خلیفۃ المسلمین نے یہ جملہ سن تو لیا، اور علماء کی تیوریوں پہ بل بھی آ گئے، لیکن اس نے عدل کا ثبوت کیا۔ اس وقت تلوار کھینچی اور برہنہ تلوار اپنے سامنے رکھی، اور علی کے اس چاہنے والے سے کہنے لگا کہ اگر تو نے اپنے دعوے کو ثابت نہ کیا تو سر دربار تیری گردن اڑا دی جائے گی، دعوے کو ثابت کر۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ امیر سن، مریم کے لیے ایک مرتبہ لفظ آیا طہرک، اور میری شہزادی کے لیے 2 مرتبہ لفظ آیا یطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، 2 مرتبہ لفظ آیا۔
کہا کہ اب تو فیصلہ کر کہ مریم افضل یا سیدہ افضل. ایک جواب. اور امیر مریم کے لیے ایک سورہ آیا، سورہ مریم. شہزادی کے لیے 2 سورے آئے، سورہ حلاقہ، سورہ کوثر. آواز بلند سلام. وہ اپنے جوش شباب میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے، اور حاجب دربان اسے چاہتے ہیں کہ اسی مقام پہ روک دیں. خلیفہ وقت نے کہا کہ نہیں، اسے بڑھنے دو. سنیں تو کہ یہ کہتا کیا ہے، سنو گے؟ اس نے کیا کہا کہ امیر تشفی ہوئی کہ مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ تشفی ہوئی؟ اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو قرآن سن. مریم پرائیویٹ لائف میں گئی، پرائیویٹ لائف میں پردہ کر لیا اپنے خاندان والوں سے، اور وہاں جبریل نے پہنچ کر پیغام دیا. مریم اپنی ذاتی زندگی میں ہے، جہاں ماں بھی نہیں جاتی وہاں ہے، جہاں ماں بھی نہیں جایا کرتی. مریم اس مقام پر ہے، اور اس مقام پر فرشتہ پہنچ گیا، اور فرشتے نے جا کے پیغام دیا. سورہ مریم میں واقعہ موجود ہے، یہ مریم ہے. اور اب میری شہزادی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر چلا جائے. عجیب یہ ہے. کہا امیر آپ کو سمجھ میں آیا کہ مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اب سمجھ کہ مریم کا ایک بیٹا بات ہو، ایک بیٹا معصوم یا معصوموں کی پوری نسل. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک دلیل اور دے دوں. مریم کے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس کے بیٹے شہید ہوتے رہے. کتنے فرق سنے گا مریم میں اور فاطمہ زہرا میں. پورا دربار گھبرایا ہوا ہے، پورا مجمع خاموش ہے. خلیفہ وقت تلوار کو نیام میں رکھ کے چپ بیٹھ گیا. کرے تو کیا کرے؟ کہا امیر اگر اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، اس کا آخری جملہ سن لو. کہ اب میں حل کی طرف چلا جاؤں. اس کا آخری جملہ، علی کے چاہنے والے کا آخری جملہ کہنے لگا کہ امیر اگر اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو اس قصے کو چھوڑ دے، اس مسئلے کو چھوڑ دے، یہ حل ہو جائے گا. کہا کب حل ہوگا؟ کہا جب فاطمہ کا بیٹا غیب سے باہر آئے گا، مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، دونوں ہوں گے. فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا. جب مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے تو اس وقت پوچھے نا کہ تمہاری ماں افضل ہے یا رسول کی بیٹی؟